لیکن ایک منٹ، ہم تو کہہ رہے تھے کہ انسان اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور اس کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے، لیکن ایک اور مخلوق فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا انسان کو کہ اس کا کوئی عظیم مقصد ہے، وہ تو یہی کام کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو ایسا کیا عظیم مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد تھا عبادت تو پھر تو وہ مخلوق بنی ہوئی تھی۔ ہم ابھی تک یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہیں، اور کیونکہ ہم کلائمیکس ہیں ہمارا مقصد بھی پھر عظیم ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ اگین آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ اس کے اندر ڈیٹیل سے جانا چاہتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اینڈ یو آر انٹرسٹڈ ان نوئنگ یور یونیک پرپز، تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ ہمارے اپ کمنگ پروگرام الائیو میں ضرور رجسٹر کریں۔ بٹ فار ناؤ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، شارٹ کرتے ہوئے مقصد کیا ہے زندگی کا؟ بڑی فیمس آیا قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن ایک منٹ، ہم تو کہہ رہے تھے کہ انسان اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور اس کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے، لیکن ایک اور مخلوق فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا انسان کو کہ اس کا کوئی عظیم مقصد ہے، وہ تو یہی کام کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو ایسا کیا عظیم مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد تھا عبادت تو پھر تو وہ مخلوق بنی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی کو اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے ہر وقت عبادت کرتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے، کیونکہ آیت سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے ہر وقت یا تو نماز روزہ کوئی نہ کوئی میں عبادت میں لگاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ چیز مجھے وہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، وہ تو کمپینینز کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، بلکہ رمضان جیسے اسپرچول منتھ میں جنگ بدر بھی چل رہی ہے۔ تو یہ کیا مسنگ پیس آف دا پزل ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ آئیے اس کو ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمپینینز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص بہت تیزی سے آپ کے سامنے سے گزرا، تو صحابہ نے باقیوں نے دیکھ کے کہا کہ لو کان فی ہذہ سبیل اللہ، لو کان ہذہ فی سبیل اللہ، کہ کاش کہ یہ شخص اتنی ہی تیزی سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا۔ اب ذرا سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا، کہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے چھوٹے بچے ہیں، اولاد ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى، اور اگر وہ اس لیے نکلا ہے دوڑتا ہوا کہ اس کے پیچھے اس کے بوڑھے والدین ہیں، ان کو فیڈ کرنے کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں۔ اور اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ وہ علی نفسہ یعفھا، کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر لے، کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ اپنی حلال کی روزی خود کمائے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کو سمجھے ذرا، اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اگر اب اس کی اپوزٹ بھی بتا دیا، وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى، اور اگر وہ اس لیے نکلا دوڑتا ہوا کہ رِیَاءَ النَّاسِ وَتَفَاخُرُهُ، کہ وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرے اور بوسٹ کرے، لوگوں کو جا کے بتائے کہ جی دیکھو یہ میرا لائف سٹائل ہے، لوگوں کے سامنے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ میرا لائف سٹائل ہے، اس لیے نکل رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کے راستے میں۔ بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی حدیث۔ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اگر وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ اس کے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے نکل رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، لیکن اس نے تو کوئی اللہ کے راستے والا کام نہیں کیا، اس نے کوئی جنگ تو نہیں کی، اس نے کوئی جہاد تو نہیں، کیونکہ کچھ علماء نے یہاں یہ بھی کامنٹ کیا کہ اس سے مراد جہاد ہے، لیکن اس نے کوئی جہاد تو نہیں کی، کوئی لڑا تو نہیں اللہ کی راہ میں، کوئی کسی کو دعوت بھی نہیں دی، وہ تو اپنا رزق کمانے کے لیے نکل رہا ہے۔ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ بلکہ یہاں ایک اور حدیث بھی ایڈ کر دوں، آپ نے سنی ہوگی، میں صرف مفہوم بیان کرتا ہوں، کہ وہ 3 لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، رائٹ؟ تو رسول اللہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ کیا سر آنکھوں میں بٹھایا تھا؟ نہیں، کہا تھا کہ یہ غلط ہے،
یہ مت کرو، میں سارے کام کرتا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میں یہ سارے کام کرتا ہوں. بلکہ انفیکٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو کرسچنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ رہبانیت کا حکم ہم نے ان کو نہیں دیا تھا، ما کتبناہا، ہم نے ان کے لیے نہیں لکھا تھا رہبانیت کا حکم، انہوں نے خود کیا تھا، ابتدعوہا، انہوں نے خود اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور پھر جیسا اس کا حق تھا ادا کرنے کا ویسا کر بھی نہیں سکے. یہ تم کر ہی نہیں سکتے، یہ ہم نے تمہاری نیچر ایسی بنائی نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری یہ تم سے ایکسپیکٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم پہلے سمجھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ریممبر ہم نے پہلی 2 ایپیسوڈز میں کیا اسٹیبلش کیا تھا؟ اللہ میرا رب ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ غلام. اور غلام کیا کرتا ہے؟ غلام وہ کرتا ہے جو اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، اور بس دیٹس اٹ. سو عربی میں غلام کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ عبد. مقصد کیا نکل رہا ہے؟ میں اللہ کی اوبیڈینس میں ہوں، اس کی فرما برداری میں ہوں، تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے عبد ہونے کا، اپنے غلام ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں. اور یہی ہے اس کا مقصد کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری فرما برداری کریں. بٹ اگین پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرما برداری اتنا بڑا مقصد کیسے ہے؟ فرشتے بھی تو یہی کر رہے تھے. فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر یہ ایلیمنٹ رکھا ہی نہیں گیا. انسان کے اندر یہ ایلیمنٹ رکھا گیا کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے. اور یہ مقصد اور عظیم کیوں ہو جاتا ہے کہ نافرمانی کا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے ہمارے اندر، اور بلکہ ہماری ویکنیسز رکھی ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. خلق الانسان ہلوعا، انسان جو بڑے چھوٹے دل کا پیدا ہوا ہے. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ ویکنیسز ہماری کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ لیکن پھر یہ بھی کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، بہترین اس میں پیدا کیا. یعنی پوٹینشل میرا یہ ہے کہ میں بیسٹ ہو سکتا ہوں، اور اس کی اگزامپل دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. لیکن میرے اندر ویکنیس رکھی ہے، پوٹینشل مجھے یہاں پیدا کیا ہے. ویکنیسز بھی، میں چھوٹے دل کا بھی ہوں، میں جلد باز بھی ہوں، میں کمزور بھی ہوں، لیکن پوٹینشل میرا ہے کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی اوبیڈینس کے ذریعے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، وہ اعمال جس کو وہ کہتا ہے عمل صالح، جو نیک ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، جن میں میرا ہی فائدہ ہے، وہ کرتے ہوئے میں نے اپنے اس اوریجنل پوٹینشل پہ پہنچنا ہے. اسی لیے یہ مقصد عظیم ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے انسان کے لیے. وہ ویک ہے، اس کو اپنی ان ویکنیسز کو اوور کم کرنے کے لیے بہت زیادہ کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اسی لیے یہ عظیم مقصد ہے، اور اسی لیے اکثریت آپ دیکھتے ہیں کہ فیل بھی ہوتی ہے. سو سمجھ ہمیں کیا آ رہی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے بھی ہے نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل میں بیسٹ کون ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سب سے بہتر کون ہے عمل کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ میری اوبیڈینس کی ٹیسٹیمونی کیا ہے، پروف کیا ہے کہ میں اللہ کی اوبیڈینس کر رہا ہوں، میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں. اس کا پروف کیا ہے؟ اس کا پروف میری زبان نہیں ہے، اس کا پروف میرے ایکشنز ہیں. تو میرے ایکشنز جب اللہ کے تابع ہو جائیں گے، جس کو اس نے ہم پہ احسان کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ ہیں اچھے کام جس سے تم میری اوبیڈینس کر سکتے ہو، جب میں وہ کروں گا تو میں اپنے اس مقصد تک، وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک پہنچ جاؤں گا. اور اگر میں عمل صالح نہیں کرتا، میری نیچرل ٹینڈنسی کیا ہے کہ میں ویک رہوں گا. میں اپنے پھر وہی خلق الانسان ہلوعا، وہی چھوٹے دل کا رہوں گا، جلد باز رہوں گا، فوراً سے ریاکٹ کرنے والا ویسا بن جاؤں گا. ان کو اوور کم کر کے مجھے اپنے اس پوٹینشل پہ پہنچنا ہے. یہ ہے میری زندگی کا مقصد، کہ اللہ تعالیٰ کی ون لائن میں مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس پوٹینشل پہ پہنچ جائے جس پوٹینشل پہ اس نے ہمیں پیدا کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا کہ یہ میری فرما برداری اس لیے کر رہا ہے کہ یہ
یعنی نافرمانی کا مادہ ہونے کے باوجود یہ میری فرمانبرداری کر رہا ہے، اس لیے یہ تم سے عظیم ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کر دے۔ سو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارا عظیم مقصد ہے، اس کو جب ہم سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارا عظیم مقصد ہے، تو پھر ہم زندگی کو اس طرح سے، اپنی زندگی کو اور پوری اوور آل لائف کو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔